السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا إلی أم موسیٰ أن أرضعه، صدق اللہ العلی العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بچسپنا میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم سبوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیے اور قربانیاں بھی پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول و مقبول عطا فرمائے، اور جن بھائیوں کو ابھی باقی ہے قربانی آج اور کل بھی دے سکتے ہیں۔ ایام نحر دن بھی ہے 10، 11، 12، لیکن بہت سے جگہوں پہ 13 کو بھی دیتے ہیں۔ 13 تاریخ یوم تشریق ہے، عید الاضحیٰ کی 13 تاریخ یوم النحر نہیں، یوم التشریق ہے۔ تشریق مطلب جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اصل تک مغرب سے پہلے یوم تشریق ہے، یوم النحر نہیں ہے۔ یوم النحر صرف 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ لیکن کچھ لوگ 13 تاریخ کو بھی قربانی پیش کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے وہ حدیث لاتے ہیں۔ اللہ اعلم، صرف 3 دن ہے، چوتھے دن یوم تشریق ہے۔ یوم تشریق اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ عرب والے جب قربانی دیتے تھے تو اونٹ کے گوشت کو رسیوں میں باندھ کر کے سکھایا کرتے تھے، موٹی موٹی کر کے۔ اب سکھانے اونٹ کے گوشت کو سکھانے کو تشریق کہا جاتا ہے، اسی لیے یوم تشریق کہا جاتی۔ 13 تاریخ تک ان لوگوں نے گوشت کو سکھایا کرتے تھے۔ جب کو قربانی کرتے ہیں 11، 12، 13، 12 کو کرتے تو 13، 12 کو کرتے تو 13 تک سکھاتے تھے۔ 13 تاریخ تک ان لوگ گوشت کو رسیوں میں باندھ کر سکھایا کرتے تھے۔ آپ بھی مہاراشٹر کے دیہاتوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے گوشتوں کو وہ لوگ رسیوں میں باندھ کر سکھاتے ہیں۔ کیونکہ میرا سسرال الحمدللہ کولہاپور ہے، تو میں اکثر اپنی سسرال کی طرف جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ گوشت کو رسی میں باندھ کر سکھاتے ہیں۔ یہ عرب کے زمانے سے آیا ہوا، ابھی ان کو تشریق کہتے ہیں، اس لیے یوم تشریق اس کا نام پڑا، یوم تشریق کا دن۔ تو 13 تاریخ کون سا دن ہے؟ یوم النحر نہیں ہے، کیا ہے؟ یوم تشریق ہے، یعنی ہمیں 13 تاریخ تک تشریق پڑھنی ہے۔ نحر صرف 3 دن ہے، یوم النحر 10، 11، 12۔ اب اگر کسی کی آنکھوں سے وہ حدیث گزری ہو کہ 13 تاریخ کو بھی آقا علیہ السلام نے قربانی کیے ہیں یا قربانی کرنے کے حکم دیے ہیں تو دکھلا سکتے ہیں وہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، جو بھی چاہے سے تک کتابوں میں سے کسی میں بھی دکھلا دیں ہے تو اسے ہم ایکسیپٹ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کی جو بات رہی تو دین و جان سے ہمیں منظور ہے۔ رسول کے پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرعون کا واقعہ آپ سامعین نے سماعت سنا کہ فرعون بادشاہ کیسے بنا تھا۔ اس کے بعد جب فرعون کے بادشاہ بنا، حکومت سنبھالی، تو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کرنا بہت زیادہ کیا، حد سے زیادہ۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ بنتے تھے اسے فرعون کہا جاتا تھا، اور اس جیسا ظالم بادشاہ مصر میں کوئی نہیں گزرا، اپنا گزرے گا۔ ظلم اس حد تک بنی اسرائیلیوں کے اوپر تو انہیں اپنا غلام بنا لیا، ان سے ہر کام کرواتا تھا، بڑے بڑے محلات بناتا تھا،
आज उनकी औरतों को लोंडी बना करके अपने घर में रखकर काम करवाता था। एक दिन ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग की चिंगारी निकली, अब पूरी फिरौनियों को, तिब्तियों को जलाकर राख कर, और बनी इसराइल के जितने भी मकानात थे, जितने भी घर थे, सब महफूज रहे। उठा और नजूमियों को बुलाया, तो ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं। वो अपना ख्वाब बताया तो नजूमियों ने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा, एक बच्चा, जो आपके तख्त को पलट देगा, आपकी हुकूमत को तहस नहस कर देगा। इस बिना पे उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हो, मुबक्कर, उसे कत्ल कर दिया जाए, और जो लड़कियां पैदा हो उसे सही सलामत रखा जाए। इसलिए बच्चियों से हमें ज़्यादा नहीं है, उनके बच्चों से हमें ज़्यादा है। अब कुछ मिला 1 साल खत्म कर दिया जाए और 1 साल छोड़ दिया जाए। तो जिस साल छोड़ने का हुक्म था, उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उससे पहले एक बच्ची थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन, जिसका नाम मरियम था। और इस साल यह हुक्म मिला था कि बनी इसराइल के घर में जितने भी मुबक्कर पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस खिस्से में तशरीफ लाया। अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मारने वाला है, अल्लाह ही के इख्तियार में है। देखो, जो बाद में कुफ्र किया, यानी गाय की पूजा करने का इब्तिदा जिसने किया, सामरी, उसका भी नाम मूसा था। वो सामरी कबीले से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसको सामरी कहा जाता, उसका भी नाम मूसा था। और उसी साल वो बच्चा भी पैदा हुआ, सामरी भी उसी साल पैदा हुआ जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। उसकी माँ ने सामरी को पहाड़ के खो में जाकर छोड़ा, ताकि फिरौनी लश्कर को पता ना चले और मेरे बच्चे को कत्ल ना कर दे। उस वक्त तक, जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त तक फिरौन ने तकरीबन 6 लाख बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया। 6 लाख, 1, 2, 1000, 6 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया। वो मूसा सामरी, उसकी परवरिश हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे और दूध पिलाते थे। और ये जो अल्लाह के नबी हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिसे मारना चाहता था, जो मारने का हुक्म दिया था, उसी के घर में परवरिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। ये अल्लाह का करिश्मा है, कुदरत है। कोई नहीं जान सकता कि अल्लाह तबारक व तआला किसकी हिफाजत कहाँ करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस खित्ते में आए तो उसकी अम्मी को ये नाम दिया अल्लाह तबारक व तआला। नबियों को अल्लाह तबारक व तआला वही भेजता है और वलियों को इल्हाम करता है। मर्दों में वली होते हैं, औरतों में वलिया होती है। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मर्दों में वली होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औरतों में तो वलिया होती है। हमारे दौर के हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, देखिए कितनी बड़ी वलिया थी कि जब वो हज के लिए गई थी तो उस वक्त बाहुल दाना उन्होंने भी हज के लिए गए, लेकिन उन्होंने काबे को अपनी जगह पे नहीं गए। तो रब से इंतजार कि रब करीब ये काबा कहाँ है? काबा तो वही था, लेकिन उनके नजरों से उधर थी। तो रब ने फरमाया मेरी बंदी हज के लिए आ रही है, उसके इस्तिक़बाल के लिए ये काबा गया हुआ है। और वो बंदी कौन थी? हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो औरतों में भी बंदियाँ बहुत गुजरी है, बस रब की तरफ वो लगाने की बात है, चाहे वो मर्द हो या औरत है। तो इल्हाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिए कि जब तुझे डर हो फिरौन से तो संदूक बनाना है, जिसे दरिया नील में डाल देना, बाकी इसकी हिफाजत करना मेरा काम है। और मेरा वादा है ये बच्चा तुझ तक पहुँचेगा, तुम्हारी गोद में ही पड़ेगा। जब तुझे खौफ हो तो उसे संदूक में डाल देना। आप लोगों ने समाप्त फरमा चुके हैं नजार का वाक़या, बड़ई का,
جس کے پاس صندوق بنانے گئی تھی تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، اور فرعون کے پاس کسی طرح پہنچا تو اس کی زبان گم ہو گئی، پھر واپس آیا۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ ہوا، تینوں مرتبوں کو ذلیل اور آ کر واپس آیا، پھر توبہ کیا۔ اسی طریقے سے دائی کا معاملہ تھا کہ جب دائی آئی تھی دشمنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈال دیا، اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھی کہ پیشانی سے روشنی نکل رہی ہے، تو اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر کر گیا، اور وہ بولی کہ اپنی فرعون کے پاس جا کر نہیں بتاؤں گی میں تمہاری سہیلی ہوں، اس بچے کی حفاظت کرو۔ لیکن کسی طریقے سے فرعونی لشکر کو پتہ چلا، اور جب وہ گھر کے اندر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جلدی بازی میں کپڑے میں لپٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھینکی، اور جب وہ پھینکی تو تندور جل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تندور کے اندر گر گئے، تندور کے اندر گر گئے، اور تندور لہک رہا ہے، آگ سے بھری ہوئی تندور ہے، تمام فوج ملتی ہے، کوئی بچہ پتہ نہ چلا گھر میں۔ تو جب فرعونی لشکر چلے گئے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوش آیا کہ میرا بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے۔ اپنی بچی سے پوچھ، اس وقت حضرت مریم ان کی بیٹی جو تھی 6 سال کی عمر، بولی امی پتہ نہیں آپ کے بچے کو کہاں پھینکے، معلوم نہیں بچہ کہاں ہے، لیکن رونے کی آواز آئی، سنائی دی کہ بچہ رو رہا ہے۔ جب کان لگائی تو پتہ چلا تندور سے آواز آ رہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان اپنے ہاتھ سے بچے کو تندور سے نکالا، آگ ایک ذرا خراش بھی پہنچاتا نہیں ہے، ایک آنکھ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے خراب ہو جائے۔ اللہ آنکھ بھی تو مخلوق ہے نا، پتہ نہیں تو سے یہ آنکھ چلتی ہے۔ صندوق بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو صندوق میں پیکٹ ڈال کر کے دریا میں چھوڑا۔ قربانی کا واقعہ، قربانی کا وہ چل رہا ہے، مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو دریا میں نہیں ڈال سکتی، لیکن قربان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے اوپر، قربانی کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قول پہ کتنی سچی نکلی، کتنا توکل تھا، بھروسہ کتنا تھا رب کے اوپر کہ جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہی محافظ ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج یہ توکل ہمارے پاس نہیں رہا، یہ بھروسہ ہم پڑھتے توکلت علی اللہ، اللہ کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، صرف زبان سے پڑھتے توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے، لیکن دل سے ہم اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ جس دن یہ دل اور زبان دونوں ایک ہو جائے، جو زبان بولے وہی دل بولے، جو دل بولے وہی زبان بولے، اللہ کے اوپر قادر مطلق اللہ پورا بھروسہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، کامیابی منزل ہوگی ہماری، طے کریں گے ہم، لیکن بس بھروسہ ہونا چاہیے۔ توکلت علی اللہ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں، دل سے بھی ایسی ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ پہلے کے بادشاہوں کا بڑا شوق رہا کرتا تھا، آج بھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی بہت بڑی بڑی شوقیں رہتی ہے، وہ شوق رہا کرتا تھا۔ وہ لوگ دریا سے ایک نہر نکالتے تھے اپنے گھر کے جانب، اپنے محل کے جانب، اور اس سے پھر حوض بناتے تھے اور اس پہ نہاتے تھے، کھیلتے تھے، طرح طرح کے کام ہوا کرتا تھا۔ تو دریائے نیل سے ایک نہر جاری تھا جو فرعون کے محل کی طرف جایا کرتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ صندوق دریائے نیل کے سیدھے نہیں بلکہ جو نہر فرعون کے محل کی طرف نکلا تھا اس طرف موڑ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت بالکل خاص فرعون کے محل کے پاس جو کچھ درختوں کے جھوڑ تھے وہاں جا کر کے پھنس گیا وہ صندوق۔ اسی وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ اس کا بھی واقعہ آئے گا، خود دردناک واقعہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ جتنے بھی واقعات میں پڑھا ہوں مردوں میں یا عورتوں میں، سب سے کیا بتاؤ، سب سے دردناک واقعہ حضرت آسیہ کا پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے تو سنیں گے ان کا واقعہ کہ فرعون نے کس طریقے سے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت آسیہ کو بیچ محل میں کھڑا کر کے دو ہاتھیوں کو بلایا مست،
اور دونوں پیروں کو باندھ دیا گیا حضرت آسیہ کے، ایک ہاتھی کو ادھر باندھ دیا گیا، ایک ہاتھی کو ادھر باندھ دیا گیا. اب سمجھ جائیے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہوا ہوگا. عقل مندہ کا اشارہ تھا. ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہم تھوڑے تھوڑے سے ظلم سے گھبرا جاتے ہیں. اور جو ظلم ہو رہا ہے نا ہمارے اوپر تھوڑا موڑا بھی، وہ اپنی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اس لیے اللہ خود فرما رہا قرآن میں کہ جو تم کاٹو گے وہی، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. ہم متفق نہیں، ایکتا نہیں ہے، ہمارے اندر اختلافات بہت ہیں. اور جہاں اختلاف ہے وہی موت ہے. جہاں اختلاف ہے، اختلاف کا نام ہی موت ہے. جس دن اختلاف پیدا ہو گیا سمجھ گئے اسی دن ہم مر گئے. جب تک جسم اور روح میں اختلاف نہیں ہے، یہ متحد ہے جسم اور روح، اس وقت تک موت نہیں ہے. اور جس دن روح اختلاف کر جاتی ہے، جسم سے نکل جاتی ہے، اسی دن موت ہو جاتی ہے. تو آج ہم جو موت کے گڈھے میں گرے ہوئے اختلاف کی وجہ سے، جس دن یہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا ایک رسی ہے جو زمین کی طرف آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، وہ تمام لوگ تم اس رسی کو مضبوط سے پکڑ لو. دیکھیے ہم بٹے ہوئے ہیں اور کسی کا موقع کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور ہمیں تنہا جہاں چاہتے وہاں مار دے رہے. اور ہم ایسی یہ کچھ بھی ہوگا کر اتحاد پیدا کرو، متفق ہو جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو. ورنہ منتشر رہو گے تو اسی طریقے سے مارے جاؤ، کاٹے جاؤ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ضروری ہے یونٹ پیدا کرو. جس دن یونٹ پیدا ہو جائے تو اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آئی تو رونے کی آواز سنی کہ کہیں رونے سے آواز آئی. کسی کو یہ آواز سنائی نہیں سوائے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے سنی تو اپنے خادمہ سے بولی دیکھو یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، جھاڑیوں میں جا کر تلاش کرو. اور جب جھاڑیوں میں جا کر تلاش کیے تو وہاں ایک صندوق ملا. خادمہ لوگ صندوق کو اٹھائے اور حضرت آسیہ کے پاس لا کر دیے. جب وہ صندوق حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھی اور جب کھولی تو اس میں ننھا سا چھوٹا سا پیارا سا بچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آیا. اور جو ہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس بچے کی نظر سے پڑی تو دل میں محبت کھل گئی. اور کئی تو محبت اب دل میں اللہ نے محبت اس کے دل میں ڈال دیا. ایک وظیفہ بتا دیتا ہے اس کو کہ اگر کسی کی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہو تو 101 مرتبہ پڑھے. اور کئی تو محبت اب دل میں، اس سے پہلے ضروری پڑھ لے. اب پانی میں دم کرے یا شکر میں دم کرے. اگر بیوی ناراض ہو یا زیادہ لڑائی جھگڑا کر دی اس کو پلا دیا 7 دن عمل کیجیے. اور اگر شوہر اس طریقے سے ہے تو بیوی سے پلا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے دونوں میں محبت پیدا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا. اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیکھی تو فرعون کے پاس گئی دوڑتے ہوئے، دیکھو ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، یہ دیکھو ہم اللہ تبارک و ہمیں اولاد عطا فرمائے، یہ سب اپنے اولاد سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک. تو فرعون نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہا ہوتا کہ ہاں میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون میں بھی ہدایت دے دیتا. لیکن اس نے کیا کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ یہاں سے آگے بولا جائے گا. بارش کا موسم میں نیچا سے آتا ہوں، ٹرین صحیح ہے لیکن راستے بیچ میں رک جاتی ہے، اس وجہ سے لیٹ ہوتا ہے. آئندہ انشاءاللہ کوشش کیا جائے گا. استغفر حضرات سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اور اچھے سے سبھی درست کر لیں. کھڑے ہو کر کے سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں. بارش کا موسم ہے، کندھے سے کندھا ملا لیں سبھی لوگ. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ ایک سب اور پڑھ لیں. تھوڑا آگے ہو کے ایک سب اور تھوڑا آگے ہو جائے ابھی تاکہ سب کچھ اور